الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز نوجوان دوستوں، پردہ نشین باحیا ماں اور بہنوں، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا کی ہر قوم، خواہ وہ مذہب پرست ہو یا مذہب بیزار، خواہ وہ مہذب و شائستہ اور ترقی پسند و ترقی یافتہ ہو یا تہذیب و تمدن کے نام سے ناآشنا، اس کے لیے کوئی نہ کوئی دن اجتماعی طور پر خوشی و مسرت کے اظہار کے لیے متعین و مقرر ہے۔ مذہب اسلام نے بھی اپنے ماننے والوں کے فطری جذبہ اظہار مسرت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں بھی اس کے مواقع مہیا کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، بے شک ہر قوم کی عید ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہماری عیدیں ہیں۔ کسی قوم کی ذلت و پستی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ وہ غم اور خوشی کے اظہار کے معاملوں میں بھی دوسروں کی نقال ہو۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ نے بھی کھیل کود اور خوشی منانے کے 2 دن مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى۔ تم نے کھیل کود اور خوشی منانے کے لیے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان جاہلی تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے 2 بہترین دن مقرر کیے ہیں، اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہیں۔ مسلمانوں اور دوسری قوموں کی عیدوں میں یہی بنیادی اور امتیازی فرق ہے کہ دوسری قوموں کی عیدیں لہو و لعب، کھیل تماشا اور خرافات و لغویات کا مجموعہ ہوتی ہیں، مگر مسلمان عید کے دن بھی نازیبا حرکات و اعمال کو دوسرے دنوں کی طرح ہی ناجائز سمجھتے ہیں۔ اسلامی عیدیں عبادت و ذکر الہی کے علاوہ شوکت اسلام کے اظہار کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے، جن میں عاجزی و تواضع، ایثار و محبت، خلوص للہیت کے ساتھ ساتھ اتفاق و اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ عید کی اجتماعیت کو مزید وسعت دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا، حتیٰ کہ صحیح حدیث کی روح سے وہ عورتیں بھی اس عظیم اجتماعی عید میں ضرور شامل ہوں جو فطری عذر میں مبتلا ہوں، لیکن فرمایا کہ وہ نماز تو نہ پڑھیں، البتہ یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر و برکت اور ان کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ عید کی اس اجتماعیت اور شوکت اسلام کے اظہار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز بھی اختیار فرمایا کہ عیدگاہ جانے اور واپس لوٹنے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے تاکہ مسلمان بھی آپ کی اس سنت پر عمل کریں۔ برادران اسلام، رمضان المبارک اب ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ یہ مہینہ ایک مسلمان کو ایمانی اور عملی طور پر
عروج و بلندی عطا کرتا ہے اور ان میں وہ یقین و ایمان پیدا کرتا ہے جو مسلمانوں کا عظیم سرمایہ ہے اور جو اسلام میں مطلوب و مقصود ہے۔ عملی طور پر بھی ان میں وہ اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے کہ اگر رمضان کے بعد بھی اسی رفتار سے سفر جاری رکھا جائے تو آخرت کی منزل آسان ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں وہ راحت نصیب ہوگی جس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو کہ عورت بشرطے کہ مومن ہو تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی نہایت سکھ اور چین کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی رفتار بعد میں سست پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ رمضان اس لیے دیا گیا تھا تاکہ اس میں مسلمانوں کی ایمانی اور عملی لو تیز ہو سکے اور مسلمان رمضان کے بعد چلتا پھرتا قرآن نظر آئیں، ان کی زندگی قرآنی تعلیمات کے سانچے میں اس طرح ڈھل جائے کہ لوگ ان کو دیکھ کر شریعت اسلامی کو سمجھ سکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کرنے کی حکمت تقوی کے ساتھ متصف ہونا بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی انسان کا دل، سوچ سمجھ، انداز اور اخلاق و کردار اس طرح بدل جائیں کہ رمضان کے بعد ایک نئی اور صالح زندگی کا حامل بن جائے اور زندگی میں ایک طرح کا انقلاب برپا ہو جائے کہ اگر وہ رمضان سے قبل سودی معاملات کا کاروبار کرتا تھا تو اب وہ توبہ کر لے اور اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ اگر وہ شراب نوشی میں ملوث تھا تو اب اس سے نفرت پیدا ہو جائے۔ دھوکہ دہی، کذب بیانی، ظلم و زیادتی، حسد، غیبت، خیانت اور دوسرے منکرات سے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے اور دوبارہ ایسی معصیت کا ارتکاب ہرگز نہ کرے۔ فرائض و نوافل کا ایسا خوگر بن جائے کہ ان کی بغیر رات میں نیند آئے اور نہ دن میں چین و سکون کا احساس ہو۔ عزیز بھائیو، اس پرفتن و پرآشوب دور میں کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم آپسی رسہ کشی اور اختلافات کو ختم کر کے اسلام کے گرد جمع ہو جاتے اور اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرتے ہوئے اسلام اور اس کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ کے شکار نہ بنو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ تم آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپس میں جب بھی کوئی اختلاف ہو، کسی کی جانب سے جفا ہو، تعلقات منقطع کیے جائیں، رنجش و کدورت رونما ہو، گلے شکوے ہوں اور حالات ایک دوسرے کو دور کرنے لگیں تو ہم دین کی طرف رجوع ہوں۔ ہم یاد کریں کہ ہم سب ایک جیسی نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، ایک قبلے کا رخ کرتے ہیں، ایک رب ذوالجلال کی عبادت کرتے ہیں، ایک رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے اور ہم سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں۔ پھر ہم آپس میں کیوں دستگریباں ہیں؟ ایک دوسرے کی جڑ کاٹنے کے لیے کیوں دشمنان اسلام کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے، الفت و مودت قائم کرنے، ایک دوسرے سے قریب اور مل جل کر رہنے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے، ہر ایک کا بھلا چاہنے اور خیر خواہی کرنے اور دوسروں کا سہارا بننے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے دین و ایمان نے ہمیں آپس میں بغض و عناد رکھنے، حسد و جلن کرنے، ایک دوسرے سے منہ موڑنے اور دوسروں کی جڑیں کاٹنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جس میں اس طرح کی مذموم صفتیں نہ پائی جاتی ہوں اور وہ سراپا دوسروں کا خیر خواہ اور بہی خواہ ہو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تعاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم الله عز وجل۔ مسلمانوں، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے سے رشتہ ناتا نہ توڑو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے کی کوشش نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ خواتین اسلام، مذہب اسلام نے عورتوں کو ان کا جائز مقام دیا ہے اور انہیں انسانی معاشرے کا ایک اہم جز اور حصہ قرار دیا ہے۔
مسلمان مائیں اور بہنیں، عورت خواہ بیٹی کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں، ماں کی شکل میں ہو یا بہن کے، سب کو ایک اہم حیثیت قرار دی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام سورہ نساء، سورہ خواتین ہے، اور ایک سورہ سورہ مریم کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ متعدد صورتوں میں ان کے احکام و مسائل اور متعلقہ حقوق و واجبات پر گفتگو موجود ہے۔ اس وقت عورتوں کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ اور منہج سلف کی حامل بنی، اپنی ایمان، اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو اسلامی اور اخلاقی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے گھروں کو شرک و جاہلیت و فسق و فجور سے پاک کرنے کی کوشش کریں، گھروں کی معاشرت کو اسلامی بنائیں، ان پڑھ اور نیم خواندہ عورتوں میں علم دین کی روشنی پھیلائیں اور تعلیم یافتہ خواتین کے خیالات کی اصلاح کریں۔ خوشحال گھرانوں میں اللہ سے غفلت اور اصول اسلام سے انحراف کی جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو روکیں، اپنی اولاد کو اسلام پر اٹھائیں، اپنے بچوں کی صالح تربیت کریں، اپنے گھروں کے مردوں کو اگر وہ فسق اور بے دینی میں مبتلا ہوں راہ راست پر لانے کی، سدھارنے کی کوشش کریں، اور اگر وہ اسلام کی راہ میں کوئی خدمت کر رہے ہوں تو اپنی رفاقت اور معاونت سے ان کا ہاتھ بٹائیں۔ آگے چل کر آپ کو اس دین کے لیے اور دوسری خدمات بھی انجام دینی ہوں گی۔ حضرات، حق و باطل کی کشمکش نے جو کہ 21ویں صدی عیسوی میں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، اہل حق کو ایک نازک موڑ پر لا کھڑا کر دیا ہے، جس میں ہمارے صبر و ثبات اور تحمل و بصیرت کا امتحان بھی ہے، اور ہماری غیرت و حمیت اور بیداری کو چیلنج بھی۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں دوسری قوموں کے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا گیا تھا، انہیں دنیا کا معلم اور ہادی قرار دیا گیا تھا، مگر آج رہنما و ہادی ہونے کے باوجود دوسروں کے راستوں کو اپنانا اور ہر صحیح و غلط عادات میں ان کی تقلید کرنا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی امتیازی شناخت کھو بیٹھے ہیں اور دوسری قوموں کے مقابلے میں حاشیہ پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ کہ شر و فتنہ کے حالات و مواقع میں بھی ہمیں خیر و صلاح کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ بادی الامر میں یہ صلاح بڑی مضحکہ خیز اور حیرت انگیز لگتی ہے، مگر حالات پر نظر رکھیں اور وقتاً فوقتاً رونما ہونے والے ناخوشگوار حادثات کا مختلف ناحیوں سے جائزہ لیں تو اس بات کو سمجھنے میں ذرا بھی تردد نہ ہوگا۔ باطل پرست طاقتوں کا پرانا مزاج رہا ہے کہ وہ اپنی مادی پوزیشن اور عقلی برتری کے زعم میں ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ اب ان کے علاوہ کوئی اور اس روئے زمین پر نہیں رہے گا اور نہ ہی رہنے کا مستحق ہے، اور اس سلسلے میں قدرت کی مصلحت یا دیگر اسباب و وجوہات کی بنا پر بسا اوقات انہیں جزوی یا کلی کامیابی بھی مل جاتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ خالق ارض و سما کی تدبیروں اور اس کے اہل حق سے، اہل ایمان سے نصرت و حفاظت کے وعدوں کے سامنے یہ طاقتیں اپنے تمام تر اسباب و وسائل کے باوجود عموماً کفِ افسوس ملتی ہیں اور انہیں ناکامی اور رسوائی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ دشمنان اپنی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر کرتا ہے، اور سب سے مستحکم تدبیر والا اللہ رب العالمین ہے۔ اخیر میں عید الفطر کی تقریب سعید کے اس روح پرور ماحول میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں، الہ العالمین ہمارے روزے نماز اور دیگر عبادات کو قبول فرما لے، ہماری لغزشوں اور خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہماری مشکلات و مصائب کو دور کر دے۔ پروردگار ہمارے جو مسلمان بھائی مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو بھائی کسی بھی قسم کی مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے انہیں مصائب و مشکلات سے آزاد کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں پروردگار تو انہیں قرض سے نجات دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، اور جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو مومن بھائی اس دنیا سے گزر چکے ہیں پروردگار تو ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دے، اور جو لوگ باحیات ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں امن و اطمینان اور عزت و عافیت کی زندگی عطا فرما، ساری ملت اسلامیہ کو عزت و حفاظت عطا فرما، ہماری مساجد و مدارس، علماء و دعات کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس ملک،
मुल्क हिंदुस्तान और इस शहर बनारस बल्कि सारे आलम को और खुसूसन आलम इस्लाम को अमन व शांति का गहवारा बना दे। इलाहा आलमीन इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस्त नाबूद कर दे और जो हमारे और तेरे दीन के दुश्मन बने हुए हैं उनके अज़ाइम और मंसूबों को खाक में मिला दे। जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम का सच्चा नुमाइंदा और तर्जुमान और सिपाही बनाकर जिंदा रख और खात्मा हो तो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह व रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम ज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ व अजल्ल व अतम व अहम व अकबर। वल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।